آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ صبح اٹھتے ہی ان ایک الفاظ کو لازمی پڑھ لیا کریں تاکہ دولت کا سیلاب آپ کی زندگی میں آ جائے۔ کیونکہ میری ماؤں میری بہنوں، جس طریقے کی معیشت چل رہی ہے اور جس طرح کے ابھی حالات چل رہے ہیں، دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ انتہائی پستی کا شکار ہیں اور چاروں طرف ایک زبردست قسم کی بے چینی ہے اور نوکری کے بھی لیے بہت زیادہ پریشان ہونا پڑ رہا ہے، اور جن کے کاروبار ہیں اور جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی پریشانی کے حالت میں ہیں، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی آپ لوگ سو کر اٹھیں صبح، ایک بار کرنے کا عمل ہے۔ انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے، آپ کی زندگی یقین کریں خوشیوں سے بھی بھر جائے گی، اور غموں سے تکلیفوں سے آپ کو ان ساری چیزوں سے نجات ہوگی، اور عزت بھی اللہ پاک عطا کریں گے، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر آپ کے مال کے معاملات، آپ کے روزی روزگار کے معاملات میں بے شمار کی وسعت آ جائے گی۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی یہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، سو کر اٹھنے کے بعد، یعنی کہ صبح کے وقت بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نماز عصر کے بعد بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ان کی وجوہات یہ ہے کیونکہ جب ہم لوگ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو وہ فجر کا ہی ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہم لوگ اٹھتے ہیں تو اس وقت یہ کرنے کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ نبی پاک کی سنت کے مطابق ظہر کی نماز کے بعد بھی کچھ حضرات قیلولہ فرماتے ہیں، وہ سوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اٹھنے کے بعد عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ عصر کے وقت بھی پڑھنے کا عمل ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی فجر کی نماز نکل جاتی ہے، اس کے علاوہ جب بھی آپ کی یعنی کہ آنکھ کھلے، آپ اس وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بس میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ پوری مکمل اور خاص اجازت حاصل کرنے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام لازمی لکھ دیا کریں، اور آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ دیکھیں ویڈیو کو اسکپ نہیں کرا کریں تاکہ آپ لوگوں کو وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ ہم یہاں پر دین کی ہی بات کرتے ہیں، اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، اس کے رسول کی ہی بات کرتے ہیں، کوئی اپنی تعریف نہیں کرتے۔ تو لہٰذا کوئی ایسی بات ہو جو آپ کی نجات کے لیے کافی ہو، یا پھر آپ کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے ہو، یا پھر اللہ پاک نے آپ کو ہدایت دینے کا فیصلہ فرما دیا ہو، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں، تاکہ ہماری طرف سے اگر اللہ پاک کا کوئی ایک ایسا بندہ جو گناہ گار ہے، جو جہنمی ہے، وہ اگر جہنم سے آزادی ہو کر جنت کی طرف چلا جائے تو ہمارے لیے وہی، ہماری نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ تو لہٰذا اپنے کامنٹ جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کو میں بذات خود سنتا ہوں، جو آپ لوگ اپنے مسئلے لکھتے ہیں، میں اللہ پاک کے حضور ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اور ہمیشہ ہی میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہوں گا۔ اب وہ کلمات کیا ہیں، جو وہ ایک لفظ کیا ہے جن کو آپ نے ایک تصور کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ ہیں تو دو لفظ لیکن تصور آپ نے ایک بنانا ہے۔ ایک لفظ لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ پڑھیں گے ان دونوں کو الگ الگ، لیکن شمار ایک ہی کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ایک ہی کی تعداد میں، یعنی کہ ایک ہی دفعہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے اور اس کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ عمل کو انتہائی توجہ کے ساتھ آپ لوگ سمجھیے گا، کیونکہ ایک بار کرنے کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ ایک ہی بار اس عمل کو کریں گے، آپ کے لیے یقین کریں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ جب بھی آپ لوگ سو کر اٹھتے ہیں باوضو ہو کر، یعنی کہ وضو آپ نے بنانا ہے اور اس کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ وضو بنا لیں، وضو بنا کے مصلی بچھا کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے صبح اٹھنے کے بعد یعنی کہ کوئی نماز آپ نے نہیں پڑھی، مطلب یہ کہ آپ کی فجر کی نماز نکل گئی ہے، تو آپ لوگوں نے ضرور 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کی فجر کی نماز نہیں نکلی، آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کری ہے، یا پھر آپ نے اپنی ہی نماز پڑھی ہے، آپ اس کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔
سب سے پہلے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ 7 دفعہ پڑھنی ہے. 7 دفعہ اعوذ باللہ پڑھیں گے اور 7 دفعہ ہی بسم اللہ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے استغفار کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے. ایک دفعہ آپ لوگ پوری ایک تسبیح اللہ توبہ استغفار کی پڑھیں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں اور چاہے تو 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کی طاقت کے اوپر ہے. کم سے کم 11 بار پڑھنا ہے کیونکہ ایک بار کرنے کا یہ پاورفل اور بالکل ہی مجرب عمل ہے. اور پھر آپ لوگوں نے اس کے بعد وہ کون سے کلمات ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں, جن کو پڑھنے کا میں آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ کلمات ہیں یا وہابو یا رزاقو. یہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں, یا وہابو یا رزاقو. ان کو آپ نے ایک تصور کے ساتھ آپ نے ان کو 1444 مرتبہ 1444 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ 7 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے, اور آرام آرام سے کہیں گے, تیز تیز نہیں کہیں گے, اس طریقے سے کہیں گے. میں آپ کو بول کے دکھاتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, تکبیر کی طرح آپ لوگ کہیں گے اللہ اکبر. یہ 7 دفعہ کہنا ہے. اپنی آنکھیں اپنی دل کی طرف رکھیے گا اور پھر آپ لوگ یہ 7 دفعہ کہیے گا اللہ اکبر. اس کے بعد اپنی گردن کو اٹھائیے گا اور پھر آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں گے, یا پھر آپ لوگوں نے جتنی بار بھی اول نے پڑھا اتنی بار آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے. اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک کے حضور اپنے ہاتھ کو بلند کریں گے اور آپ لوگ دعا کریں گے, اور آپ لوگ اچھے اچھے کلمات کے ساتھ اللہ پاک کے حضور دعا کریے گا. ایک بار سورۃ الفاتحہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ دعا کریے گا, اور دعا اس انداز میں کریے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ لوگ اگر یہ تصور نہ بنا پائیں تو کم از کم یہ تصور تو بنا لیے گا کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے دعا پوری مانگنے کے بعد یہ آپ کا عمل کمپلیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ اگر جو میرا بھائی پریشان ہے, بہت زیادہ ہی پریشان ہے, قرض تلے دبا ہوا ہے, کاروبار بھی تباہ ہونے کے قریب ہے یا تباہ ہو گیا ہے, آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو 313 مرتبہ, ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی 3 بار کے ساتھ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو یا وہابو یا رزاقو کو ایک تصور کے ساتھ, تصور ایک ہی کرنا ہے اور تصور کو آپ نے ایک ہی رکھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے یا رزاقو یا وہابو اور یا رزاقو, اور پھر آپ نے 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے. 313 سے کم نہ ہو, 313 سے زیادہ ہو جائے, کم نہیں کریے گا. آپ لوگ اس طریقے سے بھی ہر نماز کے بعد اس عمل کو, اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. جو لوگ بھی ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اسکپ انہوں نے نہیں کرا, ان کو خاص میری طرف سے اجازت ہے, انشاءاللہ وہ لوگ عمل کریں, ان کی کامیابی قدم چومے گی. اور جن لوگوں نے اسکپ کر کے دیکھا ہے, میں ان سے یہی کہوں گا کہ دوبارہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک بات جو بھی میں نے کہی ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ سکے اور آپ کو خاص اجازت مل سکے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ ہی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور امت مسلمہ کی جتنی بھی آپ لوگ مدد کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے. اس کے بعد آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.